نبی کی محبت میں مکمل اترنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی آل کی محبت کو دل میں لانا ہے۔ تو حسین کی محبت بنیاد ہے محبت رسول کی، اور محبت رسول بنیاد ہے اللہ کی محبت کی۔ تو اہل بیت کی محبت ایک ایسی کنجی ہے جس کنجی سے رسول اللہ کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے، اور رسول اللہ کی محبت ایک ایسی منزل ہے جس منزل سے انسان اللہ کی محبت کی منزل کو پورا کر لیتا ہے۔ مؤدد یعنی مچھلی اور پانی کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو مؤدب کہتے ہیں، کہ اب اللہ کی محبت۔ تو اللہ نے اصول بتایا کہ اگر میری محبت میں کامیاب ہونا ہے تو نبی کی محبت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ نے محبت کا اصول بتایا کہ اگر اللہ کی محبت میں کامیاب ہونا ہے تو نبی کی محبت میں کامیاب ہونا ضروری ہے، اور نبی کی محبت تمہیں اللہ تک لے جاتی ہے، نبی کی محبت تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور نبی کی محبت کے بغیر تمہیں اللہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں نبی کے قریب ہونا ہے، اب ہمیں اللہ کی محبت کے لیے نبی کی محبت میں کامل اترنا ہے۔ تو کیا صرف رسول اللہ کو چاہنے سے نبی کی محبت میں کامل ہو جائیں؟ کیا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکمل کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اللہ ہمیں ملے گا؟ نہیں۔ یہاں پر بھی ایک اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ نبی کی محبت میں مکمل اترنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی آل کی محبت کو دل میں لانا۔ یہ ضروری ہے کہ نبی کی آل کی محبت کو دل میں لانا، یہ ضروری ہے نبی کے نواسوں کی محبت کو دل میں لانا، یہ ضروری ہے کہ نبی کے گھر کی محبت کو دل میں لانا۔ تو حسین کی محبت بنیاد ہے محبت رسول کی، اور محبت رسول بنیاد ہے اللہ کی محبت کی، اللہ کی محبت کی۔ تو اہل بیت کی محبت ایک ایسی کنجی ہے جس کنجی سے رسول اللہ کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے، اور رسول اللہ کی محبت ایک ایسی منزل ہے جس منزل سے انسان اللہ کی محبت کی منزل کو پورا کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کی منزل کو پورا کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو پھر قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ کی امت سے کہہ دیجئے، اللہ کے بندوں سے آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ دیکھیے آیت کا ترجمہ ہے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، اور میں تم سے کوئی چیز نہیں پوچھتا، کوئی چیز مانگتا بھی نہیں اور پوچھتا بھی نہیں۔ مفہوم دیکھیے آیت کا بتا رہا ہوں۔ ہاں اگر تم اپنے نبی کو کچھ دینا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کو اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہارے مسلمان ہونے کے بدلے میں تم اپنے نبی کو ان کے اہل بیت کی محبت دو، الا المؤدۃ فی القربى۔ اور یہاں اللہ نے کہا محبت نہیں کہا، مؤدت کہا۔ کیا کہا؟ تم اہل بیت کی مؤدت کو اپنے نبی کو دو، اہل بیت کی محبت کو اپنے نبی کو دو۔ اور محبت اور مؤدت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ محبت عارضی ہوتی ہے، محبت بیوی سے ہوتی ہے، بھائی سے ہوتی ہے، دوست سے ہوتی ہے، دنیا سے ہوتی ہے، نوکری سے ہوتی ہے، کپڑوں سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، مگر یہ محبت عارضی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 20-20 سال محبت سے رہنے والے جوڑوں میں نفرت ہو، پوری جوانی سے لے کر بڑھاپے تک محبت سے رہنے والے بھائیوں میں بڑھاپے میں ہم نے نفرت کو دیکھا ہے۔ تو محبت کا ٹکاؤ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ اس لیے کہ جس چیز میں مفاد رہتا ہے وہ چیز ہمیشہ نہیں ٹکتی، کبھی نہ کبھی ڈھلاؤ اس میں آ جاتا ہے۔ تو محبت میں کچھ نہ کچھ مفاد رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مطلب رہتا ہے، مگر اللہ نے کہا تم اپنے نبی کو اہل بیت کی مؤدت دو۔ تو یہ مؤدت ہے کیا؟ یہ مؤدت کہتے کسے ہے؟ تو مؤدت
محبت سے بھی بڑی چیز ہے. محبت سے بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے. تو محبت کسے کہتے ہیں؟ تو محبت یعنی کہ دیکھیے مثال کے طور پہ میرے دوستوں، بیوی اور شوہر کے بیچ میں جو تعلق ہے اسے محبت کہتے ہیں. دوست کے تعلق کو محبت کہتے ہیں. اگر شوہر کے سامنے بیوی مر جائے تو شوہر زندہ رہ سکتا ہے، اس کی محبت ختم ہو گئی یہ سمجھ کے وہ نہیں مر جائے گا. اگر بھائی کے سامنے بھائی مر گیا تو ایک محبت کرنے والا مر گیا یہ سوچ کر یہ نہیں مرے گا، بلکہ دوسرے چاہنے والے کو یہ تلاش کر لے گا، اپنی محبت کو دوسرے کی طرف پھیر لے گا. تو محبت کا بدل بھی ہو سکتا ہے، محبت کا مرکز بھی بدل سکتا ہے، محبت کی جگہ بھی بدل سکتی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے محبت کرو. اور یہ محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت یعنی مچھلی اور پانی کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو محبت کہتے ہیں. اور مچھلی اور پانی کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں. یعنی مچھلی کو اگر پانی سے نکالو تو مچھلی زندہ نہیں رہے گی. تو مچھلی پانی کا شوق نہیں ہے بلکہ مچھلی پانی کے لیے محبت ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. تو اللہ کہتا ہے کہ تم حسین سے تعلق مت بناؤ بلکہ تم حسین کو اپنی جان بنا لو. تو حسین کو اپنی جان بنا لو، حسن کو اپنی جان بنا لو، علی کو اپنی جان بنا لو، آل رسول کو اپنی جان بنا لو. اور زندگی میں یہ ایک اپنا دماغ بنا لو کہ جس دن اپنے ذہن سے علی کا تصور ہٹ جائے اس دن سمجھو کہ تمہاری موت واقع ہو. جس دن تمہارے ذہن سے حسین کا تصور ہٹ جائے سمجھو کہ تمہاری موت واقع ہو گئی. جس دن تمہارے ذہن سے حسن کا تصور ہٹ جائے سمجھو کہ تمہاری موت واقع ہو جائے. تو گویا کہ اہل بیت کو تم دل سے مت چاہو، اپنی روح سے چاہو. اور اپنی روح کو تم اہل بیت کی محبت بناؤ. اپنی روح کے تسبیح کو تم حسین کا ذکر بنا لو، اپنی روح کی تسبیح کو تم علی کا ذکر بنا لو، اپنے روح کی تسبیح کو تم ماں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا ذکر بنا لو، اپنی روح کی تسبیح کو تم مولا علی مشکل کشا کا ورد بنا لو. تو گویا کہ محبت جان کو کہتے ہیں. جسم اور روح کے بیچ میں جو تعلق ہے اس تعلق کو محبت کہتے ہیں، اس تعلق کو محبت کہتے ہیں. تو گویا کہ اہل بیت کو بھی اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنا ہے، خاندان مصطفیٰ کو بھی اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنا ہے. تب جا کے تم رسول اللہ کی محبت میں کامیاب ہوگے. جب تک تم اہل بیت کی محبت میں کامیاب نہیں ہوگے اس وقت تک تم رسول اللہ کے محبت کے میدان میں کامیاب ہونے والے نہیں ہو. مثال کے طور پہ دیکھیے، بات ختم کرتے ہیں 10 منٹ میں آیات پورے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. جاتے جاتے کچھ بچوں پہ نظر پڑی کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں پہ نظر پڑی. تو میرے نبی کھیل کے مقام پہ گئے اور ایک بچے کو اٹھا لیا، اسے چوما اور سینے سے لگا لیا. تو ذرا غور کرو کیا وہ بچے کا مقدر اور وہ بچے کی عظمت صحابہ کے سامنے کتنی بڑھ گئی ہوگی کہ میرے نبی نے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا اور چوما. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ بچہ؟ تو آقا نے کہا کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا. نے کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر اتنی شفقت کیوں، اتنی محبت کیوں؟ تو میرے نبی نے کہا کہ میں نے اس بچے کو ایک مرتبہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. اس بچے کو میں ایک مرتبہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اور میرا حسین اس بچے کے ساتھ بہت خوش تھا، بہت خوش تھا، اور اس نے میرے حسین کو خوش کیا. اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ کل محشر میں میں اس کے ماں باپ کو بخش پاؤں گا اور اسے بھی بخش پاؤں گا. تو جب کھیل کا عالم یہ ہے، جب کھیل کا عالم یہ ہے، تو جب تم حسین کو اپنا ایمان بنا لو تو عالم کیا ہوگا. اگر تم امام حسین کو خواجہ غریب نواز کے رباعی کے مصداق بنا لو کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
حق خواہ کے بنا لا الہ الا حسین کے مصداق اگر تم حسین کو اپنے دل میں بٹھا لو اور یہ عقیدہ بنا لو کہ میرے بادشاہ حسین ہیں، میرے ماوا حسین ہیں، میرے ملجا حسین ہیں، اور دین بھی حسین ہیں، دین کی ادا بھی حسین ہیں، شریعت بھی حسین ہے، اور شریعت کو بچانے والے بھی حسین ہیں، دین پناہ بھی حسین ہے۔ آخر حسین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، مگر اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، اسی لا الہ الا اللہ کی ایک مضبوط بنیاد یہ حسین ہے۔ تو حضرات محترم، تو بس زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے اتنا فارمولہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں زندگی کو اگر آپ کامیاب بنانا ہے تو اللہ کی محبت، نبی کی محبت ضروری ہے، مگر اللہ اور نبی کی محبت میں اگر آپ کو کامیاب اترنا ہے تو نبی کے اہل بیت کی محبت آپ کو ضروری ہے، نبی کے گھرانے کی محبت آپ کو ضروری ہے، نبی کے خاندان کی محبت آپ کو ضروری ہے۔ اور ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ یہ کیسی شخصیتیں، کیسا مرتبہ، کیسا مقام ان کا ہے کہ آخری بات ذہن میں رکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے یہ دو پھول ہیں، یہ دو پھول ہیں، ایک پھول آقا کہتے ہیں کہ حسن میرا ایک پھول ہے، حسین میرا ایک پھول ہے۔ تب تھوڑا غور کرو کہ ہر پھول میں کچھ نہ کچھ بو رہتی ہے، ہر پھول میں کچھ نہ کچھ بو رہتی ہے، مگر ان پھولوں میں بو کیا تھی؟ تو زمانہ کہتا ہے کہ حسن اور حسین یہ دو پھول ایسے تھے اگر کوئی انہیں سونگتا تو مصطفیٰ کی بو آتی تھی، اگر انہیں کوئی سونگتا تو ان دو پھولوں میں رسول اللہ کی بو آتی تھی، ان دو پھولوں میں رسول اللہ کی بو آتی تھی۔ اور میرے نبی نے یہاں تک کہا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ دیکھیں میرے نبی محبت کی بنیاد کیا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں۔ اور آگے میرے نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان کا دشمن ہو جا، جو ان کا دشمن ہے تو ان کا دشمن ہو جا۔ تو حدیث کی روشنی میں بھی بات سامنے آ گئی کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر ہم سب کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دروازے کا نام ہے اہل بیت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دروازے کا نام ہے حسن حسین علی اور اماں فاطمہ کی محبت۔ تو جب تک یہ محبتیں ہمارے دل میں نہیں آئیں گے اس وقت تک نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ ہم دین میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔